اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 8 کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے ہیں، ان سے مردے گفتگو کرتے ہیں، تو ہم ہر چیز ان کے سامنے لا جمع کرتے ہیں، تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آئیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ لیکن ان کی اکثریت جو تھی وہ جہالت برتنے والے تھے کہ اگر فرشتے باتیں نازل ہو جائیں، مردے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، ہر چیز ان کے سامنے لا کے ہم ڈھیر کر دیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں، کیونکہ اکثر ان کے جاہل تھے۔ اگر تم کسی جاہل کے سامنے 100 دلیلیں بھی پیش کرتے ہو نا، تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی جہالت پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور اگر کسی عقل مند، کسی علم والے کے سامنے تم ایک دلیل بھی رکھتے ہو نا، وہ فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اب جو ہم نے نشانی مانگی اگر وہ آ گئی تو ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی ہی شدت کے ساتھ تقریر کی ہے کہ یہ لوگ ایک نشانی کی بات کریں، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں، قبروں سے مردے اٹھ کر ان سے بات بھی کرنے لگ جائیں، ان کے سامنے دنیا کی تمام حیوانات، نباتات، جمادات کو بطور نشانی جمع کر دیں، تو یہ لوگ اپنے تمرد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایمان لے آئیں گے، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، جانتے ہی نہیں کہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملتی ہے، خلاف عادت نشانیوں کے ظہور سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ رہنے کی صورت میں کی جاتی ہے، پھر جب 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن مضغہ یعنی بوٹی کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی روزی لکھنا یعنی محتاج ہو یا مالدار، دوسرا اس کی عمر لکھنا کہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، تیسرا اس کا عمل لکھنا کہ کیا کیا کرے گا، اور آخری بات یہ کہ نیک بخت ہوگا یا پھر بدبخت ہوگا۔ نیک بخت مطلب جنتی، بدبخت مطلب جہنمی۔ بس میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک تم لوگوں میں سے کوئی اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور بہشت میں بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھنا اس پر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ دوزخیوں والا کام کرنے لگ جاتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ کوئی آدمی عمر بھر دوزخیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دوزخ اور اس میں صرف سوائے ایک بالشت کے برابر کے اور کچھ فرق نہیں رہتا، تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے کہ وہ بہشتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے، پھر بہشت میں وہ چلا جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہاں وہ جہل مراد ہے جو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، بلکہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جہل مراد ہے جو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی اکھڑ پن۔ تو بعض علم والے بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا ہے، ان کا بعض کی طرف مائل ہونے والی باتوں کا دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یوں ہے کہ وہ ڈالتا رہتا ہے مائل ہونے والی دھوکے والی باتوں کی طرف۔
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس چھوڑ دے انہیں جو وہ جھوٹ گڑھتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس طرح آپ کے دشمن پیدا کیے ہیں نا، جو آپ کی مخالفت کے در پہ ہیں، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے نبی انبیاء کے بھی دشمن پیدا کیے تھے۔ انسانوں اور جنوں میں شریر ترین ہوتے تھے، اور جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حق کو حق بنا کر پیش کرتے تھے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اگر اللہ چاہتا تو یہ شیطان جن و انس آپ کی اور گزشتہ انبیاء کی مخالفت نہ کرتے۔ آپ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ مزید افترا سازی نہ کر سکیں، انہیں عنقریب اپنا انجام بد معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اسے پسند کر لیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں، یعنی شیاطین انس و جن اس لیے بھی ملمع سازی سے کام لیتے ہیں جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں اپنا امام و پیشوا مان لیں اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو چاہیں کرتے رہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے افغیر اللہ ابغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو کیا میں اللہ کے سوا اور کسی یعنی کہ حاکم کو تلاش کروں اور مصنف کو تلاش کروں، تاکہ حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، وہ جانتے کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے کہہ دیں کہ میں کیسے گمشدہ راہ بن جاؤں، یعنی کہ گمشدہ انسان کی طرح جو کہ گمشدہ راستے پہ چلنے والا ہو ویسا میں بن جاؤں اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا مان لوں۔ دراصل یہ جواب تھا کفار قریش کے سوال کا کہ اے محمد، ہم اپنے بتوں پر تمہاری بار بار کی تنقید سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کسی کو ہمارے اور اپنے درمیان حکم یعنی فیصل بنا جو ہمارا فیصلہ کرے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی طاغوت کو اپنا حکم مان، جبکہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے وہ قرآن اتارا ہے جس میں حق و باطل اور حلال و حرام سب کچھ بیان کرتا ہے۔ اہل کتاب تو خود اچھی طرح جانتے کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس لیے تمام گزشتہ انبیاء نے اس قرآن کی بشارت دی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سابقہ کتابوں تورات، انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے کہ اے میرے نبی، کفار قریش کے انکار کی وجہ سے آپ اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شبہ نہ کریں۔ وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی۔ لا مبدل لکلمات، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وہو السمیع العلیم، وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ یہاں کلمات سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ ہے، آپ کے صدق و نبوت کی دلیل ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کے احکام دو ہی قسم کے ہیں، اخبار و احکام۔ یہاں صدق کا تعلق اخبار سے ہے، عدل کا احکام سے ہے، مطلب یہ کہ قرآن کی تمام خبریں خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہو یا گزشتہ واقعات یا مستقبل کے وعدے اور حوادث سے، وہ سب پورے طور پر سچے ہیں
اور اس میں جتنے احکام ہیں سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ ایسی کامل کتاب کی موجودگی میں پھر ان شیطانی وسوسوں یا عقلی شعبات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تو پیروی کرے گا جو کچھ زمین میں ہے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تجھے گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کرتے سوائے گمان کے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اٹکل دوڑاتے پھر رہے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے، وہ اعلم بالمہتدین، وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی، جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے یا جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے، جو شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے، یہ مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے روکنے والا ہوں، کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، جہنم کے پاس سے چلے آؤ، لیکن تم نہیں مانتے، اسی میں گھستے جاتے ہو، جہنم میں ہی گرتے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والے عمل کی توفیق دے کہ اللہ کے نبی کی واقعی شریعت جو ہے نا وہ ہمیں کہتی ہے یہ عمل نہ کرو، یہ عمل نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، لیکن ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیات مؤمنین، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں، إِلَّا مَا اسْتُرِدْتُمْ عَلَيْهِ، جو اس نے تم پر حرام کی تھی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر ہی یقیناً گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو اچھے طریقے سے جانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے اس بات کو جائز قرار دیتا ہے کہ وہ ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا جائے، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ ان جانوروں کو کھانا حلال نہیں ہے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جیسا کہ کفار قریش مردہ جانوروں کے کھانے اور نیز بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کو کھانے کو بھی حلال سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا کھانا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کر دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ اضطراری حالتوں میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کو بطور حاجت کھا لینا جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، بغیر کسی شرعی دلیل کے اپنی خواہشات شہوات کے مطابق حلال و حرام کا حکم جاری کرتے رہتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور اس کے چھپے گناہ کو بھی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جس کا وہ ارتکاب کرتے پھر رہے تھے۔ حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں کے سامنے اس سے آگاہ ہونا برا لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تمام ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بلا شبہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے یہ۔
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کی دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تو پیروی کرے گا، اگر پیروی کر لی ان کی تو انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی پیروی کر لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے وہ قرآن کے متعدد آیات کی تصریح کے مطابق حرام ہے، جس پر عمدن اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور اس آیت کی روح سے حرام ہے کہ اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمارے پاس لوگ گوشت بیچنے آ جاتے ہیں، وہ نیا نیا اسلام لاتے ہیں، معلوم نہیں کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم خود اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اسے کھا لیا کرو۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یعنی عمدن اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا جائے اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہودیوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعتراض کیا کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ ذبح کرے یعنی جو خود مر جائے اسے نہ کھاؤ، اور جو تم ذبح کرو اسے کھا لو۔ چنانچہ ان کے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کر دی کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسے مت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا۔ حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سدائے ہوئے کتوں کو چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لے لو تو اسے کھا لو جو تمہارے لیے وہ روک کے لے آئیں۔ حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعلیٰ خون بہا دے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے تم کھا لو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ ہڈی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ حضرت جندب بن سفیان بجلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرے وہ اس کی جگہ جانور ذبح کرے جو نماز ادا کرنے تک ذبح نہ کرے تو وہ اللہ کے نام سے اسے ذبح کرے۔ گویا اگر کسی ذبیحہ پر جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کر دیا جائے تو اکثر فقہا کے نزدیک حرام ہے، مگر جب مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان معاف کر دی ہے۔